बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम जमाअत नाहम की उर्दू की किताब का सबक नंबर 3 अखलाक़ हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपकी किताब का ये सफ़ा नंबर 14 है कि बेज़बानों पर जो जुल्म होता आया था इसको रोक दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अमीर और गरीब सब बराबर थे। कबीला मखज़ूम की एक औरत चोरी के जुर्म में गिरफ़्तार हुई। कबीला मखज़ूम अरब का एक कबीला था, मशहूर कबीला। उसकी एक औरत ने चोरी कर ली। लोगों ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चाहते थे, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे थे, जो हज़ूर पाक के मुँह बोले बेटे थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे फरमाया, तुमसे पहले की कौमें इसलिए बर्बाद हो गईं कि जब कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी चोरी करता तो उसको छोड़ देते, और जब कोई मामूली आदमी, गरीब आदमी चोरी करता या जुर्म करता तो वो सज़ा पाता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने 10 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी डांटा, ना मारा, ना ये पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया और क्यों ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र कभी किसी को नहीं मारा। और ये कितनी अजीब बात है कि एक फ़ौज का जर्नैल जिसने मुसलसल 9 बरस लड़ाइयों में गुजारे और जिसने कभी लड़ाई के मैदान से मुंह नहीं मोड़ा, अपने दुश्मन पर कभी तलवार नहीं उठाई और ना अपने हाथ से किसी पर वार किया, हमला किया। ग़ज़वा उहद के मैदान में जब हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों, तीरों और तलवारों की बारिश हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह खड़े थे और जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जान कुर्बान कर देने वाले थे वो दाएं बाएं कट कट कर गिर रहे थे। इसी तरह ग़ज़वा हुनैन की लड़ाई में अक्सर मुसलमान गाज़ियों के पाँव उखड़ चुके थे, यानी कि लड़खड़ा चुके थे पाँव। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़े रहे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कहना है या कहते हैं, लड़ाई के अक्सर मार्कों में, जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ होते थे जहाँ बड़े बड़े बहादुर खड़ा होना अपनी शुजात का मतलब है बहादुरी का आखिरी कारनामा समझते थे, मगर ऐसे खौफनाक मकामों में रहकर भी दुश्मन पर हाथ नहीं उठाते थे। साल हा साल, बहुत अरसे तक, मानी है बहुत अरसे तक की नाकामी की तकलीफ़ों के बाद भी कभी मायूसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में राह ना पाई, यानी जगह ना पाई, कभी मायूस नहीं हुए। और आखिर वो दिन आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सारे अरब पर छा गए, फ़ातिह मक्का बने। मक्का की तकलीफ़ों से घबरा कर एक सहाबी ने दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, आप हम लोगों के लिए क्यों मदद की दुआ नहीं फरमाते। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गए और फरमाया, तुमसे पहले जो लोग गुज़रे उनको आरों से चीरा गया, उनके बदन पर लोहे की कंकियाँ चलाई गई जिसमें गोश्त पोश सब कट गया, यानी गोश्त उनके जिस्म से जुदा कर दिया गया। लेकिन ये तकलीफ़ें भी उनको हक़ से, सच से, दीन इस्लाम से ना फेर सकी। खुदा की कसम, दीन इस्लाम अपने कमाल के मर्तबे पर पहुँच कर रहेगा। इसका मतलब है कि दीन इस्लाम अपने अरूज पर पहुँच कर रहेगा। यहाँ तक कि सना, यमन जो है अरब के जनूबी इलाक़ों में शुमार होता है, से हज़रमौत मशरक़ी इलाके तक एक सवार इस तरह बेखतर चला जाएगा कि उसको खुदा के सिवा किसी का डर नहीं होगा, यानी हर तरफ इस्लाम का बोल बाला होगा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عزم کہتے ہیں ارادہ اور استقلال، ثابت قدمی یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا، یعنی اسلام کی تبلیغ سے باز نہ آؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا، جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے، یعنی کھجوروں کا ایک گچھا، اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، کہ یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، رہن رکھی ہوئی تھی۔ جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ تکلف کا مطلب ہے بناوٹ پسند نہیں تھی، دکھاوا پسند نہیں تھا۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے موٹا جوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی تھی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری، جسم کو آسانیوں پر عادی کر دینا اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ صفائی کا خاص خیال رہتا۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک فقرہ الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات نا پسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، زیادہ تر چپ رہتے تھے اور بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ دنیا سے بے رغبتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محبت نہ تھی، کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا، کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ ایک بار ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا، روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اس سے کہہ دو کہ بڑھیا جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ ہر لمحہ یا ہر آن اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی یاد جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر ہوتا، کبھی پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی صورتیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے۔ پھر
پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان رکھو۔ آج پیارے بچوں ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آگے MCQs لکھے ہوئے ہیں، درست جواب پر ٹک کر نشان لگائیں۔ تو یہ نشان آپ لوگوں کے سامنے میں نے لگا دیے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ادھر سے دیکھ کے اپنی بک پر نشان لگا لینے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس سبق کے سوال جواب۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب کریں چینل اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔